الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال تعالى في مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل
وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد عظیم الصد کرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، اس اعتبار سے ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں نبی وہ عطا فرمایا جو تمام نبیوں کا سردار۔ اللہ تعالی نے کلام مقدس، وہ عظمت والی کتاب عطا فرمائی جو تمام آسمانی سچی کتابوں کی سردار۔ اللہ نے مذہب اسلام، وہ عظمت والا مذہب عطا فرمایا جو تمام مذاہب کا سردار۔ اللہ نے ہمیں ایسی امت بنایا جو تمام امتوں کی سردار، یعنی اللہ نے نبی دیا تو عظمت والا، مذہب دیا تو شان والا، قرآن مقدس عطا فرمایا تو عظمت والا۔ اللہ نے اس امت کو امت بنایا تو خیر امت۔ مگر یاد رکھیں، جس طرح اس امت کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے، کل میدان قیامت کے اندر اس امت سے سوال بھی اللہ کی جانب سے بہت بڑا ہونا ہے۔ کل اللہ میاں نے یہ سوال کرنا ہے کہ عظمت والے پیغمبر کے غلاموں، عظمت والے قرآن کریم حاصل کرنے والے لوگوں، عظمت والے مذہب کو قبول کرنے والے اشخاص، عظمت والی امت کے افراد، یہ بتاؤ کہ تمہارا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق تھا، تمہارا عمل میرے پیغمبر کی شریعت کے مطابق تھا، یا نعوذ باللہ تمہارا عمل میرے محبوب کی سنت کے خلاف تھا۔ آج یہ بات کہتے ہوئے میں بڑا دکھ محسوس کر رہا ہوں کہ ہم نے کلمہ حضور اکرم کا پڑھا لیکن شکل فرنگی کی بنائی، کلمہ امام الانبیاء کا ہمارے رسم و رواج غیروں والے، کلمہ سید الکونین کا شادی و غمی کے اندر معاملات اغیار کے تابع۔ واجب الاحترام بزرگوں، جب ہمیں اللہ نے ایسا عظمت والا پیغمبر اور رہنما عطا فرمایا ہے جس کے متعلق اللہ خود فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، ان کی زندگی کھلی کتاب ہے، ان کی زندگی کے اندر رہنما اصول ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح کلمہ حضور اکرم کا ہے، ہمارے اعمال بھی حضرت کی شریعت کے تابع ہونے چاہیے۔ جس طرح ہم نے اللہ کے قرآن کو لیا ہے، ہمارے عقائد بھی قرآن کریم کے تابع ہونے چاہیے۔ آج ہمارے حالات حد درجہ عجیب ہو چکے ہیں، ہماری مساجد ویران ہیں، برے مقامات پر بے تحاشا رش ہے، شادی اور غمی کے اندر غیروں کے طریقے۔ وہ میرا نوجوان بیٹا جو کل بڑے بھائی کے سامنے نہیں بولتا تھا، آج وہ اپنے والد کے ساتھ بدتمیزی اور بد کلامی کر رہا ہے۔ نوجوان بیٹی کا ہاتھ اپنی والدہ کے گلے
گریبان تک جا پہنچا ہے، چہرے پہ سرخی آئی، ہم نے غیروں کی عزتوں کی تانگ جھانک شروع کر دی۔ واجب الاحترام بزرگوں، نہ یہ شیوا ہے مسلمانوں کا، نہ یہ تقاضا ہے مذہب اسلام کا۔ میں درخواست کروں گا آپ سب حضرات سے اور تلقین کروں گا اپنے آپ کو کہ جب ہم نے اللہ کے پیغمبر کو بحیثیت نبی اور رسول کے قبول فرمایا ہے، تو اب ہمیں عقائد کے اندر، اعمال کے اندر، معاملات کے اندر، اخلاقیات کے اندر اس عظمت والے پیغمبر کی سیرت اور عظمت والے پیغمبر کی سنت طیبہ پر عمل کرنا چاہیے۔ حضور اکرم کی زندگی حیا سے معنون تھی۔ جناب سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ جتنا حیا میں نے حضور کی نظر اور آنکھوں میں دیکھا، عرب کی کنواری دوشیزہ کی نگاہ کے اندر مجھے وہ حیا نظر نہیں آیا۔ رسول اللہ نے آپ کا اور مجھے قیامت تک آنے والی امت کے ایک ایک فرد کو حیا کا درس دیا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ لیکن آج یہ باتیں کس کو میں گزارش کروں؟ کام سننے کے لیے تیار ہے؟ آج وہی آدمی شریف ہے جس کا ہاتھ نہیں پہنچتا، جسے گناہ پر قدرت ہے، کون گناہ کو چھوڑتا ہے؟ بھائی، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم بے شود پرہیزگار۔ آج اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے فرصت دی ہے، اللہ نے وقت دیا ہے۔ جوانی کے اندر توبہ کرنے کا مزہ ہے، بڑھاپے کے وقت تو بھیڑیا بھی ایک طرف بیٹھ کر کہتا ہے کیا مجھے شکار کرنے سے توبہ ہے، اس کا ہاتھ ہی نہیں پہنچتا۔ بس وہی گال سن، تقریر سنو میاں، تقریر سن، بند کریں کم۔ پروردگار عالم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ہم سب لوگوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ اپنے آخری پیغمبر سید الکونین کو مبعوث کر کے ہم لوگ بڑی عظمت والے ہیں، شان والے پیغمبر کے امتی۔ کوئی جناب نوح علیہ السلام کی امت، کوئی جناب موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا، کوئی جناب سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر ایمان لانے والا۔ لیکن میرے آقا کے آنے سے قبل ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، ایک رسول کے بعد اور رسول آتا تھا۔ ایک ایک ٹائم کے اندر کئی رسول دنیا، کئی نبی دنیا میں موجود ہوتے تھے۔ جب آمنہ کے لال آئے، اللہ نے عظمت بخشی، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آمنہ کے لال کے خاتم النبیین ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جو دین حضور لے کر آئے، اب یہ دین منسوخ ہونے والا نہیں، قیامت کی صبح تک یہی دین چلے گا۔ قیامت کی صبح تک کلمہ محمد کریم کا اور فیصلہ اللہ کے قرآن کا، تشریح میرے پیغمبر کی زبان کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ میاں فرماتے لوگو تمہیں کسی اور کے دروازے پہ جانے کی ضرورت رہی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ فرماتے کملی والے اعلان فرمائے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو،
میں محمد کریم کی تابع داری کرو. یا اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ. سبحان اللہ. جب تم حضور کی غلامی اختیار کرو گے، ایک تو تمہیں اللہ محبوب بنا لیں گے، نمبر 2 وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں پر رحمت والی قلم پھیر دیں گے. تو ہمارے آقا نے ہمیں حیا کا درس دیا ہے. آج ہر آدمی برکت کی کمی کے متعلق شکایت کرتا ہے. آمد بہت ہے، خرچ کا پتہ نہیں چلتا. کوئی وظیفہ بتاؤ، برکت نہیں ہے مال کے اندر. حاضرین گرامی قدر، کان کھول کر سنو اور اپنے دل دماغ کے اندر میری گزارشات کو جگہ دو کہ برکت دینے والے اللہ ہیں. جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اور ہمارے زمانے کے اندر بے برکتی کی کئی وجوہات ہیں. جھوٹ بولنا، دھوکہ کرنا، بددیانتی کرنا، اور سب سے بڑھ کر زناکاری و بے حیائی ہے. ہر وہ شخص جس کی زندگی کے اندر زناکاری و بے حیائی ہوگی، اس کے رزق کے اندر برکت نہیں ہوگی، اس کے دل کے اندر اطمینان نہیں ہوگا. یا کابر کا متفقہ ایک فرمان ہے کہ زناکار آدمی کے دل سے اللہ سکون اٹھا لیں گے. جتنا مال ہوگا دل مطمئن نہیں، جتنا دولت کی ریل پیل ہوگی طبیعت مطمئن نہیں، سکون نہیں ہوگا. اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیں گے. یاد رکھو، زیادہ پیسے آنے سے آدمی مالدار نہیں بنتا، زیادہ پیسے آنے سے آدمی کا دل مطمئن نہیں ہوتا. اطمینان تب ہوگا جب اطمینان دینے والا اللہ ہمارے دل کو مطمئن فرمائے گا. امام الانبیاء سرکار دو عالم نے اور سید الکونین سرکار دو عالم نے اللہ کا قرآن سنوایا. یعنی حدیث بھی اللہ کا قرآن بھی، جس کے اندر بے حیائی کی سخت درجے کے اندر مذمت. آج ہماری روزی کے اندر برکت کا ختم ہونا، زناکاری، بے حیائی. آمنہ کے لال سرکار دو عالم کی تعلیم کے اندر فرمائے النظرۃ الاولی لک والثانیہ علیک. اگر آپ جا رہے ہیں، اچانک غیر محرم عورت پر نظر پڑ گئی، اللہ معاف فرمائیں گے. والثانیہ علیک، اور اگر جان بوجھ کر ذوق و شوق کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اب قیامت کے دن جہنم کا سیسا پگھلا کے آنکھ میں ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بے حیائی اور بے حیائی کے کاموں سے محفوظ فرمائے. اللہ آپ کی عزت کی حفاظت فرمائے. اللہ میری عزت کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ انسانیت کی عزت کی حفاظت فرمائے. بہت مشکل وقت ہے، بہت مشکل وقت ہے. ہر آنے والا دن کل سے اب تر آ رہا ہے. میں اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں منبر پر، چونکہ میں بیٹھا ہوں اسی معاشرے کے ایک ایک فرد سے ملتا ہوا. اب تو لوگوں نے زناکاری کو گناہ نہیں سمجھا. یہ ایک فیشن ہے، یہ ایک زندگی کا حصہ ہے. اللہ 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 اللہ. اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب زنا کرنے والا زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان دل سے نکل جاتا ہے. یعنی اگر عین حالت گناہ کے اندر موت آ گئی، یہ حالت کفر پر مرے گا. میرے دوستو، مجھے کیا پتا میرے اوپر موت کب آنی ہے، آپ کو کیا پتا
موت کب آنی ہے؟ میرے عزیز نوجوان یا بیٹی بہن کو کیا پتہ موت کب آنی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ کے اندر مبتلا ہوں اور روح پرواز کر جائے، ساری زندگی کلمہ پڑھنے کے باوجود قیامت کے دن حالات کفر کے اندر ہمارا قیام ہو۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے ایک ایک چیز کے متعلق امت کی رہنمائی فرمائی، ہم بہترین امت ہیں۔ میں نے عنوان قائم کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں دین عظمت والا دیا، نبی عظمت والا دیا، کتاب عظمت والی دی، اللہ نے ہمیں امت عظمت والی امت بنایا۔ اب قیامت کے دن سوال ہوگا، بتاؤ میں نے تو تمہارے اندر یہ تمام انعامات رکھے تھے، تم نے کیا کیا؟ اللہ کے پیغمبر کی سنتوں پر، حضور کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ بے ادبی کا دورہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے ہمارے اس دور کے اندر، بے ادب ہونا۔ بڑے لوگوں کے جب حالات پڑھتے ہیں حیران ہو جاتا ہوں۔ حضرت سید انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت انور شاہ اگر کتاب پڑھ رہے ہوتے اور اس کا کوئی حاشیہ الٹا لکھا ہوا ہوتا تھا تو وہ کتاب کو پھیر کر اپنی طرف اسے نہیں پڑھتے تھے، خود اٹھ جاتے تھے دوسری طرف اس الٹے حاشیے کو پڑھنے کے لیے کہ یہ میرا استاد ہے، اس کی بے ادبی نہ ہو، یہ نہ پھرے میں پھر جاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مقام کیا دیا؟ جب مقدمہ بہاولپور چلا، ایک مسلمان بچی کا نکاح ہو گیا تھا کسی غیر مسلم کے ساتھ، اس نے خط لکھا، انور شاہ وہاں سے روانہ ہوئے، واقعہ لمبا عرض نہیں کرنا چاہتا پورا۔ عدالت اکبر خان جج تھا، وہاں پیش ہوئے، فریق مخالف نے ایک کتاب پڑھی، وہ ہمارے مسلک کی تھی، بڑی مضبوط کتاب تھی، حوالہ ہمارے خلاف تھا مسلمانوں کے۔ تو مولانا شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام فرماتے ہیں جن کے ہاتھوں سے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے مغربی پاکستان کا جھنڈا لہروایا تھا اور مشرقی کا مولانا ظفر احمد عثمانی کے ہاتھوں سے لہروایا تھا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اب کیا بنے گا، کتاب ہماری، ہمارا حوالہ ہمارے خلاف۔ تو سب کی نظریں اللہ کے اس شعر پر پڑی۔ جب اس نے حوالہ مکمل کیا تو حضرت انور شاہ اٹھے اور زبان پر تھا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر، فرمایا جج صاحب اسے کہو یہ حوالہ پورا پڑھے، درمیان کے اندر اس نے ایک سطر چھوڑی ہوئی ہے۔ جب دیکھا گیا کتاب کے اندر تو ایک سطر چھوٹی ہوئی تھی۔ جج صاحب نے پوچھا کہ آپ نے کتاب یہ کب دیکھی تھی؟ فرمایا آج سے 37 سال پہلے میں نے یہ کتاب دیکھی تھی، مجھے صفحے بھی یاد ہیں، سطریں بھی یاد ہیں، عبارتیں بھی یاد ہیں۔ یہ کتاب کا ادب تھا۔ میں تو والد کا ادب نہیں کرتا، میں تو اپنی والدہ کا حیا نہیں کرتا۔ آج جس شخصیت کا ڈنکا پوری دنیا کے اندر پٹ رہا ہے اور بج رہا ہے، امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، سراج الائمہ، رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والوں میں سے سب سے زیادہ اگر کسی کے تحقیق پر عمل کیا جاتا ہے تو سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ امام صاحب کا ادب یہ ہے کہ پوری زندگی اپنے استاد حضرت حماد کے گھر کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوئے، یعنی اگر استادوں کا گھر جنوب کی طرف تھا تو حضرت نے پوری زندگی ادھر پاؤں نہیں کیے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے شیخ کا گھر ادھر ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا من تفعل القبلہ، جو آدمی کعبے کی طرف تھوکے گا قیامت کے دن آئے گا اس کے چہرے کے اندر تھوک لگی ہوئی ہوگی۔ فرمائیے جناب ہمارے اندر یہ بے ادبی موجود ہے یا نہیں؟ بلا تکلف کعبے کی طرف تھوک دیتے ہیں، دل پر کوئی اثر ہی نہیں پڑتا۔
میرے آقا نے فرمایا لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، پیشاب کرنے بیٹھو کعبے کی طرف منہ نہ کرو، کعبے کی طرف پیٹھ نہ کرو۔ فرمائیے آج ہم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ کعبے کی بے ادبی۔ میں چھوٹا ہوتا تھا، ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے تھے بیٹا مسجد کی طرف نہیں تھوکنا، مسجد کی طرف نہیں تھوکنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور کعبے کی طرف نہیں تھوکنا۔ وہ بچپن کی نصیحت آج تک یاد ہے کہ کعبے کی طرف نہیں تھوکنا اور اللہ کے گھر کی طرف نہیں تھوکنا۔ یہ آپ کے اکابر نے اور سید القونین نے ہمیں چیزیں سکھائی ہیں۔ بتائیے آج ہماری زندگی کے اندر یہ کتنی فیصد موجود ہے؟ ادب جا رہا ہے بڑی تیزی سے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے، میری عمر یا مجھ سے بڑے لوگ، خصوصاً دیہات کے لوگ، انہوں نے یہ وقت اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کے سر کی طرف چارپائی پر نہیں بیٹھتا تھا۔ بھئی یہ والد کی پگڑی کا وارث ہے، میں اس کی سر کی طرف نہیں بیٹھ سکتا۔ بچی بغیر کپڑے کے آئے بڑے بھائی کے سامنے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ گھر کے اندر رشتے کے لیے اگر کوئی آتا ہے تو بچہ کہتا تھا ابا جی بیٹھے ہیں، ان سے بات کرو، جیسے وہ فرمائیں گے ٹھیک ہے۔ اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں ابا کے پاس اگر کوئی رشتہ لے کر آتا ہے وہ کہتا ہے میرا بڑا بیٹا گھر نہیں ہے، آ جائے مشورہ کریں گے پھر ہم آپ کو بتائیں گے۔ فرمائیے یہ انقلاب کیوں آ گیا؟ جیتے جاگتے باپ کی پگڑی بیٹے کے سر پر کیسے آ گئی؟ یہ میری فکر والی باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ نہیں آ رہی۔ اپنے گھر کے اندر ادب کو داخل کرو، اپنے گھر کے اندر دینداری کو داخل کرو۔ میں بھی آپ بھی، یہ نہیں کہ میں ممبر پر بیٹھ کر ایک ناصح بنے بیٹھا ہوں اور نعوذ باللہ تمہیں کوس رہا ہوں، نہیں، میں بھی تمہارے معاشرے کا ایک فرد ہوں۔ جو باتیں تمہیں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم سب سے پہلے نصیحت میں اپنے آپ کو کر رہا ہوں کہ میں بھی اپنے گھر کے اندر دینداری لے آؤں، آپ بھی اپنے گھر کے اندر دینداری لے آئیں۔ معاشرہ کیسے صحیح ہوگا؟ جب ہر آدمی اپنی اصلاح کرے گا تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے نہایتی قابل قدر دوستو، امام الانبیاء سرکار دو عالم کی شریعت کے اندر امت کے لیے کئی رہنما اصول ہیں۔ سب سے پہلے میں نے پہلے کہا حیا، نمبر 2 ادب، اور نمبر 3 قرآن کریم کی تلاوت۔ آج ہمارے گھروں سے قرآن کریم کی تلاوت بالکل ختم ہو گئی۔ اس وقت رفتہ کو آواز دو جب ہم گھر میں آتے تھے، والدہ الگ قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی، امی قرآن کریم پڑھ رہی ہے، بابا قرآن پڑھ رہے ہیں، دادا قرآن پڑھ رہا ہے، دادی اماں قرآن پڑھ رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نوروا منازلکم بالصلاۃ و تلاوت القرآن، لوگوں اپنے گھروں کو منور کرو نماز کے نور کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت کے نور کے ساتھ۔ جناب سمجھتے ہیں میرے گھر کی روشنی لالٹین، گھر کی روشنی بجلی کا بلب، گھر کی روشنی گیس کا بلب، لیکن قرآن کہتے نہیں، حدیث کہتے نہیں، تمہارے گھر کی روشنی نماز، تمہارے گھر کی روشنی، تمہارے گھر سے سورۃ الرحمن کی آواز آئے، یاسین کی آواز آئے، مزمل کی آواز آئے۔ میرے محترم دوستو یاد رکھو، وہ پکا مکان جس کے اندر تمام تر آسائش کے سامان میسر ہوں، ان سے اللہ کے نزدیک اس کچی جھونپڑی کی شان زیادہ ہے جس کے اندر رات کو تہجد ادا کی جائے اور قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ گھر کے اندر قرآن پڑھنا چاہیے، گھر کے اندر نوافل پڑھنی چاہیے تاکہ آپ کو دیکھ کر گھر والوں کو شوق پیدا ہو۔ باپ نماز پڑھے گا، بیٹا پڑھے گا، امی پڑھے گی، بیٹی پڑھے گی۔
میاں پڑھے گا، بیوی پڑھے گی۔ حضرت پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مرد عورت پر بڑے خوش ہوتے ہیں جب مرد رات کو اٹھتا ہے تہجد کے لیے اور بیوی کو بھی ساتھ اٹھاتا ہے کہ اٹھو نفل پڑھ لو۔ اگر وہ نیند کے اندر نہیں اٹھتی تو کچھ پانی لے کر اس کے منہ پر ڈال دیتا ہے، وہ بھی اٹھتی ہے نماز کے لیے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون نماز تہجد کے لیے اٹھتی ہے، مرد کو اٹھاتی ہے، وہ نہیں اٹھ رہا ہوتا تو تھوڑا سا پانی لے کر اس کے منہ پر ڈال دیتی ہے، وہ بھی اٹھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میاں بیوی سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو کس طرح یہ بستر کو چھوڑ کر میرے دروازے کی تیاری کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اٹھا رہے ہیں۔ میں ایک جاتے یہ حدیث پاک سنوئی ہے بھی اللہ صحیح ای مرد عورت کو لو ڈاٹے خوش تھی نا، ذرا مرد آپ نماز پڑھے یہ خاتون کو بھی اٹھاوے، جو نی پی اٹھ دی تو پانی تھوڑا جہاں گھن کے اندے منہ تے چھنڈا دے وے تاکہ نماز واسطے اٹھے۔ بیان دے بعد ایک بندہ میرے آگے ہوں کہ سیاں تے جی اساں کو پانی چھنڈا دی ہوتے اور ڈاک سے رے ٹھا کر دے وقت کیا کرے سو میں جو اٹھا ماں کو رات کو تے چڑاٹ پئی ہوئے اس ڈال تے دے میرے سر رج میں کیا کرے سا میں کہ جی ایو جی پوزیشن ہے بڑا چپ ٹھیک بیڑے رومن کو چپ چنگی ہے، کھلے کھاون کو آرام ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت، اللہ تعالیٰ رحمت۔ حالانکہ نماز کے اندر بدن اپنا صاف، منہ اپنا صاف ہے جی، اللہ کی خدمت اقدس کے اندر حاضری لگ جاتی ہے۔ پتہ نہیں ہم کیوں بلا وجہ نماز کے اندر سستی کرتے ہیں۔ جس آقا کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، جس کے تم غلام ہو، سنا ہے کئی دفعہ کہ اس کی رات مصلی پر گزرا کرتی تھی۔ حضرت بلال فرماتے ہیں عشاء کے بعد میں حضور کو مصلی پر کھڑا کر کے گیا، صبح کا ستارہ طلوع ہو گیا، حضور ابھی مصلی پر کھڑے تھے۔ اماں جی کہتی ہیں کہ حضور اکرم نے عبادت کی، پیر مبارک پر ورم آ گئی، قیام کرتے کرتے میں نے گزارش کی حضرت کیوں اتنی عبادت کرتے ہو؟ فرمانے لگے افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں جس نے یتیم کو امام الانبیاء بنا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے، اللہ ہماری اولاد کو نمازی بنائے، اللہ تعالی ہمارے اہل خانہ کو نمازی بنائے، اللہ ہمارے اندر جو سستی ہے اس سستی کو دور فرمائے۔ نماز کی تلاوت، ادائیگی اور قرآن کریم کی تلاوت، یہ دو عظیم نسخے ہیں اللہ کے نبی کے گھر سے نماز اور قرآن کا ہمیں درس ملتا ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کی خدمت کے اندر ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ، اللہ کے نبی رات تو میں نے عجیب منظر دیکھا۔ حضرت نے فرمایا کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، ساتھ میری سواری بندھی ہوئی تھی، وہ ڈرنے لگ جاتی تھی، بدکنے لگ جاتی تھی، میں خاموش ہو گیا، سواری آرام کر گئی، میں نے پھر شروع کیا قرآن کریم کا پڑھنا، وہ پھر ڈرنے لگ گئی، میں خاموش ہو گیا، وہ آرام کر گئی۔ حضور راز کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر حکمت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرا صحابی تجھے علم نہیں، جب تو قرآن کریم پڑھتا تھا اللہ کے آسمان کے ملائکہ زمین پر آ کر تیری زبان سے قرآن کریم کی تلاوت سنتے تھے، ان کو دیکھ کر تیری سواری ڈرنے لگتی تھی، بدکنے لگتی تھی۔ اگر صبح تک تو قرآن کو جاری رکھتا، ملائکہ موجود رہتے، یہاں تک کہ اللہ کے فرشتوں کی زیارت انسان اپنی آنکھوں سے کرتے۔ معلوم ہوا جہاں قرآن ہے وہاں خدا کی رحمت ہے، جہاں قرآن ہے وہاں اللہ کی فرشتوں کا نزول ہے، جہاں قرآن ہے وہاں اللہ کے برکات کا نزول ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر برکت ہو، میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر کے اندر برکت ہو۔ اس کا آسان طریقہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیں، اپنے گھر کے اندر نوافل اور نمازوں کا اہتمام فرمانا شروع کر دیں۔ مولانا میں تو حافظ نہیں ہوں اور میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں بیٹھ کر منزل پڑھ سکوں،
تو کوئی بات نہیں، جو قرآن کریم آپ کو یاد ہے وہ پڑھتے رہیں. گھر جاتے وقت، گھر جاتے راستے کے اندر الحمد شریف آتی ہے وہ پڑھتے رہو، قل هو اللہ شریف آتی ہے وہ پڑھتے رہو، انا اعطیناک الکوثر آتی ہے وہ پڑھتے رہو. اللہ تبلیغی جماعت والوں پر رحمت کرے، قل هو اللہ اور انا اعطیناک انہوں نے سب کو یاد کرا دیا. قل هو اللہ بھی آتی ہے، انا اعطیناک الکوثر بھی سب کو آتی ہے، اور بہت کثرت سے اس کی تلاوت ہوتی ہے. ایک دن میں سوچنے لگا کہ صورتیں تو اور بھی ہیں قرآن کریم کی، لیکن یہ کثرت سے کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ لوگوں کو یہ کیوں کثرت سے یاد ہے؟ تو دل میں ایسے آیا، پتہ نہیں صحیح یا غلط، کہ قل هو اللہ ہے اللہ کی توحید، اور انا اعطیناک الکوثر حضور کی شان. تو اللہ تعالیٰ نے شاید یہ چاہا ہو اور کچھ آئے نہ آئے، میری توحید بھی آئے اور میرے محبوب کی عظمت و شان بھی آئے، اس لیے ہر آدمی کو قل هو اللہ احد بھی یاد ہے اور ہر آدمی کو انا اعطیناک الکوثر بھی یاد ہے. تو بھئی قل هو اللہ تو آتی ہے نا ہمیں، اس کو پڑھو. یہ کوئی چھوٹی صورت نہیں ہے، بڑی عظمت والی صورت ہے، بڑی شان والی صورت ہے. کچھ عرصہ پہلے میں نے غالباً آپ کے سامنے گزارش کی تھی، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. خود بھی معاویہ، والد کا نام بھی معاویہ، معاویہ ابن معاویہ. یہ فوت ہو گئے. حضور اکرم مدینہ شریف سے باہر تھے، جناب جبرائیل حاضر خدمت ہوئے. اللہ کے پاک پیغمبر، آپ کا غلام وہ معاویہ ابن معاویہ فوت ہو گیا ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں. حضرت پاک نے فرمایا کہ میں تو ہوں مدینے سے باہر اور وہ ہے مدینے کے اندر، میں اس دور والے کا جنازہ کیسے پڑھاؤں؟ جبرائیل امین نے گزارش کی کہ حضرت اللہ کا حکم ہے، باقی معاملات اللہ کے سپرد، حکم یہ ہے کہ آپ جنازہ پڑھیں. حضرت نے فرمایا میں تیار ہوں. روایت میں ہے کہ جب حضرت نے تیاری فرمائی جنازے پڑھانے کے لیے، جناب جبرائیل نے دایاں پر مارا، حضرت جبرائیل نے بایاں پر مارا، درمیان کے سارے حجابات ہٹ گئے اور عرض کی کہ وہ غلام سامنے سویا ہوا ہے، جنازہ پڑھائے. میں حدیث مکمل کرتا ہوں، لیکن ایک بات بتائیں مجھے کہ حضور کے سامنے معاویہ ابن معاویہ کی میت اور لاش تھی یا نہیں؟ بولو. تو یہ جنازہ حاضر کا ہے یا غائب کا ہے؟ اور اونچا جنازہ. معلوم ہوا حاضر کا جنازہ پڑھنا یہ شرعی جنازہ ہوتا ہے اور غائب کا پڑھنا یہ سیاسی جنازہ ہوتا ہے. رسول اللہ کے سامنے حاضر کیا گیا معاویہ ابن معاویہ، رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد پوچھا کہ جبرائیل، آدمی تو اور بھی فوت ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالی نے اس کے لیے یہ اہتمام کروایا کہ مجھے حکم دیا میں جنازہ پڑھاؤں اور درمیان کے حجابات ہٹائے گئے. اس کی عظمت کی وجہ کیا ہے؟ سنیے اور عمل کیجئے. جبرائیل نے یہ نہیں کہا کہ آقا آپ کا یہ غلام بڑی برادری کا تھا، یہ نہیں کہا خوبصورت زیادہ تھا، یہ نہیں کہا مالدار زیادہ تھا. عرض کرتے حضرت بکثرت قل هو اللہ احد، یہ آپ کا غلام قل هو اللہ احد بہت پڑھتا تھا، اللہ کی توحید کا اقرار بہت کرتا تھا. اللہ تعالی نے اس لیے آپ کو حکم دیا کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں. حدیث میں آتا ہے جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ الایمان فرمائیں گے. ادھر آنکھ بند کرے گا، ادھر اللہ جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے. ہاتھ کھڑے نہیں کراتا، دل کے اندر یہ تہیہ کر لو کہ ہم انشاءاللہ روزانہ قل هو اللہ شریف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دکانداری کرتے ہل چلاتے ٹریکٹر چلاتے 100 مرتبہ پڑھ لیں گے. بڑی عظیم چیز ہے قل هو اللہ. آخری حدیث سنیں اور پھر انشاءاللہ نماز. قباء شریف ہے مدینے میں، حج والے عمرے والے دیکھ آئے ہیں. قباء شریف مدینہ عالیہ سے آگے، اول مدینہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. مسجد قباء حضور اکرم ہر ہفتے والے دن تقریباً پیدل یا سواری پر جاتے تھے وہاں. قباء شریف کا ایک امام ہے صحابی، اس کا طرز بڑا عجیب ہے. وہ نماز کی تلاوت جب کرتا تھا
تو ہر صورت کے ساتھ قل هو اللہ شریف ساتھ پڑھتا تھا۔ مثال دے رہا ہوں، جس طرح فجر کی نماز ہے الحمدللہ رب العالمین، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، جب مکمل کی تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ دوسری رکعت آئی الحمدللہ رب العالمین عما یتساءلون، سورت مکمل قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو مقتدی اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا بابا جی یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ ہر تلاوت کے اندر ہر سورت کے ساتھ قل هو اللہ، ہر سورت کے ساتھ قل هو اللہ؟ اس نے بڑا عجیب جواب دیا، وہاں کہو بابا میرے پچھو پڑھسو میں دہیں میں پڑھے سا، میرے پچھو پڑھسو میں ہی میں پڑھے سا، ہر سورت نال قل هو اللہ تے جے اے قبول کہے نہیں اپنا امام بھی آگو لو۔ اب شاید یہ حضرت کا منتخب کیا ہوا ہوگا، اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے، شاید والے مسجد نے کمیٹیاں کہنا ہو جاؤ سن چلو امام صاحب کو دھکا دیو تبھی آ گئے۔ جری مسجد ترائے بڑھڑے اون امام تے شامہ تے وہ نہیں رہ سکتا آرام نہ، کوئی نہ کہ کر 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 شروع ہے امام صاحب دے پیچھے۔ میں ادرانا امامت بر وزن قیامت، جی میں قیامت اوکھی ہے میں امامت اوکھی ہے، ہر بندے دی سننی پوندی ہے۔ 2000 3000 دے کے اندے کو مسجد دا سقاوا بھی صاف کرویں دے سے، بیت الخلا ہی صاف کرویں دے سے، اندے کو امامت بھی کرویں دے سے، نال بڈھے چونڈے ہی نال پہنا۔ امام صاحب یہ آپ نے بلا بند بھی کیا۔ یہ کون پیاد ہے جرا 25 سال ملازمت کرنا رہ گئے تے تمام سود تے رشوت دے پیسے کھانا رہ گئے، ہن ریٹائر تھی کہ سر تے چٹی ٹوپی پا اگلی صف وچ بیٹھ کے ہن ان کو ایک بلا اوکھا پہ لگتا ہے۔ امام صاحب یہ آپ نے نہیں کیا۔ یہ تمہارا بھائی ہے، یہ انسان ہے، اس کو انسان سمجھو۔ کم و بیشی ہو جاتی ہے، ایک منٹ امام صاحب شدہ نماز کو لو لیٹ آوے قیامت واسو گئی یہیں دے سر امام صاحب نہیں آئے جی، امام صاحب نہیں آئے جی، امام صاحب نہیں آئے۔ دو چیزیں تے ہونے ٹائم دی پابندی آ کھڑی ہے کہ جنازے تھے، یہ 2 منٹ جنازہ لیٹ تھے، شروع تھی گئے شور، ٹائم ہو گیا جی، ٹائم ہو گیا، یا نماز تھے۔ ایمان نہ لسو سارے میرے بھرا بیٹھے ہوئے علاقے والے، کدیں شادی تے بھی شور مچائے ہوئے جو ٹائم تھا تو 8 بجے دا تے 10 بجے وج گئے اجا تک کھانا نہیں لگا، وہ تو کوئی شور کہنوں تک کہ میں آئی میں شادی دے تیندا راندے، یہ تیندا راندے بھئی امام صاحب اگر 2 منٹ لیٹ ہے تو سا خوش تھی، وہ الٹا اللہ دے گھارے 2 منٹ زیادہ باندھا سا کو موقع مل گئے۔ اچھا جی، اور امام صاحب نے آکھے وہاں کہ جی میرے پچھو پڑھو میں دہی میں پڑھے سا، ہر صورت نال قل هو اللہ نہیں پڑھنا بیا امام بولو۔ اب یہ صحابہ حضور کی خدمت میں گئے، سب کو سبحان اللہ، محبت سے سبحان اللہ۔ کہاں گئے؟ حضرت کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا غلام ہے، ہمارا بھائی ہے، امام صاحب ہے ہمارا، یہ ہر صورت کے ساتھ قل هو اللہ پڑھتا ہے۔ حضور اکرم نے پوچھا بیٹا پڑھتے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ کیوں پڑھتے ہو؟ بڑا معصوم اور پیارا جواب ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس صورت کے اندر اللہ کی توحید ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں بار بار توحید کے مضمون پر مشتمل صورت پڑھوں۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر تجھے صورت پیاری لگتی ہے تو یہ تجھے جنت میں لے جائے گی۔ تو قل هو اللہ احد پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرماتے ہیں۔ جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھے گا، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بیٹھنا ضروری نہیں ہے، چلتے پھرتے قل هو اللہ احد پڑھ سکتے ہو۔ ہر نماز کے ساتھ 10 مرتبہ پڑھ لو، 20 مرتبہ پڑھ لو، 100 ہو جائے گی۔
اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس گناہ گار کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ہماری اولاد کو بے راہ روی سے بچائیں، اللہ صراط مستقیم نصیب فرمائیں، اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائیں، وطن عزیز پاکستان کے اللہ حفاظت فرمائیں، اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے محفوظ فرمائیں، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔